السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7 کلاس آج کا ہمارا ٹاپک ہے غزوہ حنین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور کاپی ورک کو اچھی طرح سے کر رہے ہوں گے، سبق کو اچھی طرح سے سمجھ رہے ہوں گے، اور اس ٹاپک کو بھی آج ہم اچھی طرح سے سمجھ لیتے ہیں۔ کتاب کا صفحہ نمبر 33 کھولیں آپ۔ غزوہ حنین کا پس منظر اور واقعات۔ مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان حنین کے نام سے ایک وادی ہے، جہاں عرب کے دو مشہور جنگجو قبیلے بنو حوازن اور بنو ثقیف آباد تھے۔ اپنی جسمانی طاقت اور جنگی مہارت پر انہیں بہت ناز تھا۔ مسلمانوں نے جب مکہ کو فتح کر لیا اور قریش مکہ کی طاقت کو ختم کر دیا تو ان سے برداشت نہ ہو سکا اور وہ مسلمانوں سے فیصلہ کن جنگ کرنے کے لیے تیاریاں کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی جنگی تیاری اور نقل و حرکت کا علم ہوا تو آپ نے تحقیقات کے لیے حضرت عبداللہ بن حضرت کو بھیجا۔ جب بنو حوازن اور بنو ثقیف کے ناپاک ارادوں کی تصدیق ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ قبائل بنو حوازن اور بنو ثقیف حنین کے قریب وادی اوتاس میں خیمہ زن ہوئے۔ فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 کا لشکر لے کر 8 ہجری کو مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے۔ اس لشکر میں 10,000 کا وہ لشکر تھا جو فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور 2,000 نو مسلم بھی جو ابھی فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے تھے وہ بھی لشکر کے ساتھ ہو گئے۔ یہ پہلا موقع تھا جس میں مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد تھی۔ کچھ مسلمانوں کے منہ سے زبان سے یہ بات بے ساختہ نکل گئی کہ جب ہم تھوڑے تھے تب بھی تو ہم کامیاب ہوتے تھے، لیکن اب تو ہماری تعداد بھی بہت زیادہ ہے، اس لیے اس جنگ میں ہماری ہی جیت ہوگی۔ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسے کے خلاف تھے۔ اس وجہ سے کچھ دیر کے لیے مسلمان اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت سے محروم ہو گئے۔ قرآن مجید میں بھی سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 25 اور 26 موجود ہے۔ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ اس کا لفظی ترجمہ آپ سن لیں۔ لقد البتہ تحقیق نصرہ مدد کی کم تمہاری اللہ نے، البتہ تحقیق مدد کی تمہاری اللہ تعالیٰ نے، فی مواطن کثیرۃ بہت سی جگہوں میں یا بہت سے موقعوں پر، ویوم حنین اور حنین والے دن بھی، جب اعجبتکم تمہیں اچھی لگی، کثرتکم تمہاری کثرت جب تمہیں اپنی کثرت کو دیکھ کر خوشی ہو رہی تھی، فلم تغنی عنکم تو نہیں کام آئے، عنکم وہ تمہارے، شیئن کچھ بھی، وضاقت اور تنگ ہو گئی، علیکم تم پر، الارض زمین، بما رحبت کشادگی کے باوجود، ثم پھر، ولیتم تم پھر گئے، مدبرین پیٹھ پھیر کر، ثم پھر انزل اللہ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، سکینت سکون تسکین علی رسولہ اپنے رسول پر، اس کے رسول پر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر سکونت نازل کی، وعلی المؤمنین اور مومنوں پر، وانزل اور نازل کے جنودن لشکر، لم نہیں تروہا تم اس کو دیکھ سکتے تھے، وعذب الذین اور عذاب دیا الذین لوگوں کو، کفر جنہوں نے کفر کیا تھا، وذالک جزاء الکافرین اور یہی بدلہ ہے کافروں کا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ لشکر ان کو جو نظر نہیں آتے، یعنی کہ فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی تھی۔ کفار نے بڑی مہارت سے تیر اندازوں کو ٹیلوں اور گھاٹیوں کے پیچھے چھپا دیا تھا۔ انہوں نے اچانک مسلمانوں پر تیروں کی بارش کر دی۔ مسلمانوں کی اگلی صفیں اکھڑ گئیں جن میں ابھی 9 مسلم یعنی کہ نئے مسلم تھے۔ اس بھگدڑ میں اللہ تعالیٰ کے رسول اور ان کے کچھ جانثار صحابہ ثابت قدم رہے، اور حضرت عباس کو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو آواز دیں اور انہیں منتشر ہونے نہ دیں، اور جو وہ پھیل گئے تھے وہاں پہ مسلمان جن میں بھگدڑ مچ گئی تھی ان لوگوں کو بھی آواز دی کہ اب سب کے سب آپس میں ایک ہی جگہ پر کھڑے ہو جائیں، ثابت قدم رہیں۔ یہ آواز سنتے ہی وہ سب واپس آ گئے، اور اس نازک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری سے اترے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور فرما رہے تھے، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اور یہ جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اب اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس پر مسلمان پھر سنبھل گئے، یعنی کہ ان حالات کے پیش نظر پھر مسلمان پھر سنبھل گئے جب انہیں بلایا گیا، اور خود کو انہوں نے منظم کیا اور ایسی بے جگری کے ساتھ لڑے، یعنی ایسی بہادری کے ساتھ لڑے کہ کفار کو شکست دے دی۔ ان کے لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے
اور مسلمانوں کو بہت زیادہ مال غنیمت ان کے ہاتھ آیا۔ باقی بچے ہوئے لوگ قیدی بن گئے۔ قبیلہ بنو حوازن کی درخواست پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حصے کا جو ہے قیدی کچھ آزاد کر دیا، اور ان کو دیکھ کر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نیک سلوک دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، اور انہوں نے بھی اپنے اپنے حصے کے قیدی آزاد کر دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے اس شاندار حسن سلوک کو دیکھ کر کفار بھی بہت زیادہ مسلمان ہو گئے، بہت سارے کفار بھی مسلمان ہو گئے۔ بچوں، اس سے ہمیں یہی سبق ملا کہ اپنے اوپر بھروسہ کرنا اللہ کے نزدیک کسی بھی حال میں پسند نہیں ہے۔ ہماری چاہے کتنی ہی بڑی تعداد ہو، ہمیں چاہے کتنا ہی اچھا سبق یاد ہو، ہم چاہے کتنے ہی اچھے کسی کام میں ماہر ہوں، لیکن سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا نام لیں، اللہ تعالیٰ کی مدد لیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ہم لوگ کہیں پر بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہمیں مشکلات میں صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت پر ہمیشہ مکمل یقین رکھنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔